نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 150 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کرتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر ایمان لے کر آئے۔ پھر آیت نمبر 153 تا 161 میں یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ درمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے بھی بہت سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دکھاؤ۔ چنانچہ ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا، پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان کے سروں پر طور کو اٹھا کر ان سے دین پر قائم رہنے کا عہد لیا تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑا۔ اسی طرح ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے اور ہفتے کے دن کی تقدیس کو پامال نہ کرنے کا عہد لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہات کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اس سے انبیاء کے معجزات بھی مراد ہے۔ دوسرا کہ نہ انبیاء کو نہ حق قتل کیا کرتے تھے، حضرت مریم پر بہتان باندھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کے قتل کا دعویٰ کرنا، ہٹ درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان پر صورتحال کو متشابہ کر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ کے ایک حواری کو ان کی صورت میں بنا دیا گیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا، اور وہ یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب حضرت عیسیٰ ابن مریم پر ضرور ایمان لے کر آئیں گے اور حضرت عیسیٰ قیامت کے دن ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کے ظلم کے سبب ہم نے ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا کہ جو ان کے لیے حلال تھیں۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی اور کچھ کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہود کی ایک سرکشی یہ تھی کہ ممانعت کے باوجود سود لیا کرتے تھے اور ناحق لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے تھے وہ قرآن پر بھی اور اس سے پہلی سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر کاربند تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، اور اللہ اور قیامت کے دن اور ان پر ایمان تھا، اور ایسے ہی لوگوں کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام اور حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ متعدد انبیاء کرام کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ جس طرح ہم نے باری باری ان انبیاء کرام پر وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات کو ہم نے قرآن پاک میں بیان کیے، اور ایسے رسول بھی ہیں کہ جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے اور جن کے نام قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوئے ان پر تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام قرآن میں بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی جس کسی کو بھی اللہ نے اپنا رسول اپنا نبی بنا کر بھیجا ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد نظام نبوت رسالت کی حکمت بیان کیا کہ تمام انسان پر دعوی حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے اور قیامت کے دن کسی بھی انسان کے پاس کفر و شرک، فسق و فجور اور ضلالت پر قائم رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اسی لیے انبیاء کا فریضہ رحمت الہی کی بشارت سنانا اور عذاب الہی سے ڈرانا قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اسی طرح ان کی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے روکنے والے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں،
اور ایسے کافروں اور ظالموں کی اللہ تعالیٰ نہ تو مغفرت فرماتا ہے اور نہ ہی انہیں دوزخ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی بات کو مان لے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے کفر کی کوئی پرواہ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کا مالک ہے۔ پھر فرمایا کہ نصارہ نے دین میں غلو کیا اور عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات نہ کہو، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، یعنی مقدس باپ، مقدس بیٹا اور روح القدس۔ تو فرمایا کہ عقیدے کی بے اعتدالی سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہے اور وہی مستحق عبادت ہے، وہ اولاد کی نسبت سے بھی پاک ہے اور وہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر درجے کی مخلوق کے لیے شان بندگی ہی اعزاز و اکرام ہے۔ پھر آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی دلیل آ گئی، ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ برہان یعنی قوی دلیل سے مراد یہاں پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور واضح نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ پھر سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی بقید حیات نہ ہو اور کوئی اولاد بھی نہ ہو تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا مال ملے گا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لاولد ہو تو یہ شخص اس پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہو تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو بہن سے 2 گنا حصہ ملے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ضلالت اور گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ سورہ نساء کے بعد اگلی سورت سورہ مائدہ آتی ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، لیکن اس کی بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 5ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 113 نمبر پر ہے۔ اس سورت کی 2 آیتوں میں مائدہ یعنی کھانے خوان کا ذکر ہے، اس لیے اسے مائدہ کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ العنکبوت اور سورۃ المنقذہ بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مائدہ اللہ کی ملکوت میں منقذہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے۔ پھر وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انفرادی، اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت ہر ذی شعور پر عیاں ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، اسی طرح کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلے میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے کہ ہر خیر و شر، بھلائی اور برائی کا اس آیت میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ جن کو کھانا حرام ہے، جیسے کہ وہ جانور جو اپنی طبعی موت مر گیا ہو اسے ذبح نہ کیا جا سکے، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وہ جانور کہ جس کو گلا گھونٹ کر مارا جائے، وہ جانور کے جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، وہ جانور کے جسے دوسرے جانوروں نے اپنے سینگوں سے مار دیا ہو، جسے درندوں نے کھا لیا ہو، وہ حلال جانور کے جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور فار کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے اعزازی اعلان کیا گیا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ قرآن سے پہلے کسی بھی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ حالت اضطرار میں بقائے جان کے لیے، صرف جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کھانا جائز ہے۔ اسی صورت میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانوروں کے حکم کو بیان کیا گیا کہ جس کے تفصیلی مسائل تفاسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔
پھر آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو، اس میں کسی بھی قسم کی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اس آیت میں یہ حکم بھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پورے چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی کہ جس پر غسل واجب ہو، ان کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کرنے کی اجازت کا بیان کیا گیا ہے۔ جس آیت نمبر 8 میں بے لاگ انصاف کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ پھر آیت نمبر 11 میں یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھاری پتھر کے ساتھ شہید کرنے کی سازش کو ناکام کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میثاق الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت اور منافقت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے جرائم کو بہت کم بیان کیا گیا کیونکہ اس سے مقصود ان کی اصلاح ہے، نہ کہ ان کے جرائم کی تشہیر کرنا۔ پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا اور فرمایا کہ اگر بفرض محال اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کو ہلاک کر دے تو ساری زمین والے مل کر ان کو بچا نہیں سکتے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور باطل گمان کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نبوت اور رسالت میں ایک غیر کے بعد ہم نے اپنے عظیم رسول کو مبعوث کیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارت دینے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے۔ پھر آیت نمبر 21 تا 26 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس سرزمین پر تو بڑی جسامت والے لوگ موجود ہیں، جب تک ان کو وہاں سے نکال نہ دیا جائے گا ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، لہذا آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان لوگوں سے جنگ کریں، بے شک ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بس تو اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہارون پر چڑھ سکتا ہے، پس میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں 40 سال تک ان پر مقدس سرزمین کو حرام کر دیا گیا اور وہ زمین میں یوں ہی بھٹکتے رہے۔ پھر آیت نمبر 27 تا 31 میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ اس زمانے کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔ قابیل کا جس کی قربانی رد کی گئی تھی اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس قربانی کا پس منظر کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ قابیل کو یہ سمجھائی نہ دے رہا تھا کہ وہ اس اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے، تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیج کر اسے لاش کو زمین میں دفن کرنا سکھایا۔ اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر یعنی حق قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس حد کو اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے یا ان کو سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائے یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے یعنی قید کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیاوی سزا ہے، دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 35 میں اہل کتاب کو تقوی اختیار کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اور اسے مل جائے اور وہ یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے
تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں۔ پھر آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم ہے، اور یہ ان کے کیے کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصا بیان فرمائی ہے۔ پھر آیت نمبر 41 سے 42 میں ایک دفعہ پھر یہود کے نفاق کو بیان کیا گیا کہ وہ زبان سے ایمان لاتے ہیں جبکہ دلوں میں نفاق ہے، بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے، جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نیت سے لے کر آتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ فیصلہ کیا جائے تو قبول ہے، ورنہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ تو رات میں زنا کی سزا رجم کرنا ہے، مگر ان کے علماء اس حکم کو چھپاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظاہر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 تا 47 میں بالترتیب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، ظالم ہے اور فاسق ہے، یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ کے حکم کو سرے سے ہی تسلیم نہ کرتا ہو وہ کافر ہے، اور جو اپنی ہر درمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے۔ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہود کی تھی، اس وجہ سے اس میں تحریف ہوئی، جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، اسی لیے تحریف سے آج تک محفوظ ہے، اور یہی قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اور جو خوش دل سے قصاص دے دے، اپنے جرم پر صدقے دل سے توبہ بھی کرے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ پھر آیت نمبر 46 میں یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا، ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ تشریف لائے، انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور ان کو انجیل عطا کی گئی جو تورات کی طرح سراپا ہدایت تھی۔ تورات اور انجیل کے بعد قرآن اور اس کی خصوصیات کا ذکر فرمایا کہ قرآن کا نزول حق کے ساتھ ہوا اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ کہ قرآن ان کتب پر مہیمن یعنی محافظ، نگران اور نگہبان ہے۔ پھر آیت نمبر 48 اور 49 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا کہ وہ حق یا باطل جس راہ کو چاہیں اختیار کریں، اور اسی میں نیک اور بد کی آزمائش ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ باطل پرستوں کی خواہش کا یہ بیان ہوا، وہ تو صرف جاہلیت ہی چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام حکم انتہائی بہتر اور عمدہ ہے۔ پھر آیت نمبر 51 میں بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہٰذا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور منافقین جو گردش میں آنے سے ڈرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے نواز دے گا تو یہ لوگ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 54 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایک ایسی قوم پیدا فرما دے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی، اور وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے۔ آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب ہے۔ پھر آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں کو اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور ان پر غضب فرمایا، انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 61 اور 62 میں منافقین یہود کی بے ایمانی، جھوٹ، گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں تیزی سے بڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 63 میں یہود کی ان بدعمالیوں پر علماء یہود کے خاموش رہنے اور فرائض منصبی سے غفلت برتنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 64 میں یہودیوں کے اس گستاخانہ جسارت کا ذکر فرمایا گیا کہ خدا کے لیے فقیر، بخیل جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بدبختوں کے ہاتھ جکڑے ہوئے اور اس گستاخانہ قول کے سبب ان پر لعنت ہو،
بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرے تو ان کو فراخ رزق دیا جاتا، اور فرمایا کہ ایک اعتدال پسند جماعت کے علاوہ اہل کتاب مجموعی طور پر برائیوں میں مبتلا ہے۔ پھر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے فرمایا جب تک تورات، انجیل اور قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرو گے ہدایت نہ پا سکو گے۔ پھر آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ ایمان کے مدعی یہودی، صائبین اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر حقیقی معنی میں ایمان لائے اور نیکی پر کاربند رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کریں گے۔ قرآن اور ختم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان کا ایمان ہوگا۔ اب وہ یہودی، نصرانی اور صابی نہیں رہے بلکہ مومن ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 70 تا 71 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو جھٹلانے اور قتل کرنے کا بیان اور اس کے سبب ان کی یہ خوش فہمی کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے گا، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 73 تا 80 تک نصارہ کے تمام عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا گیا کہ وہ الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی بنی اسرائیل سے یہی فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ اسی طرح ایک رسول ہے کہ جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے۔ ان کی ماں صدیقہ ہے، وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں جو کہ احتیاج ہے، اور جو محتاج ہو تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے لعنت کی گئی۔ یہود کی بے اعتدالیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت یہود اور مشرکین کو ہے، اور نصارہ میں عالم اور راہب موجود ہے کہ جو تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے دوست موجود ہیں۔